آج کی اس تفصیلی نشست میں نا ہم انسانی نفسیات اور روزمرہ رویوں کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کا گہرا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ابھی تک کوئی اس چینل کا حصہ نہیں بنا تو یوٹیوب چینل سمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہاں، اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی کوئی بھی معلوماتی ویڈیو مس نہ ہو۔ بالکل، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں تاکہ یہ کارآمد باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اگر ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں تو ذرا انسانی جذبات کی ایک انتہائی عام لیکن تکلیف دہ الجھن پر غور کرتے ہیں۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، ہم انسانوں کو کتنا دکھ اور کس قدر غصہ آتا ہے جب ہمارے قریبی دوست کوئی منصوبہ بنائیں، کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام ترتیب دیں اور اس میں ہمیں شامل ہی نہ کریں۔ ہاں، یہ تو واقعی بہت بری فیلنگ ہے۔ پیٹ میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ یا پھر ذرا اس صورتحال پر غور کریں جب ہم کسی اپنے کو لاکھ سمجھاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، لیکن وہ اپنا رویہ یا اپنی بری عادتیں بدلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہاں، اور پھر انسان اکثر اسی کڑھن اور اسی ذہنی اذیت میں مبتلا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہماری زیادہ تر بے چینی اور ذہنی تھکاوٹ دراصل دوسروں کے افعال کو کنٹرول کرنے کی اسی لاحاصل کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ بات ہم سب کی زندگیوں سے اتنی جڑی ہوئی ہے کہ شاید ہی کوئی انسان اس ذہنی الجھن اور اوور تھنکنگ کے عذاب سے بچا ہو۔ تو اسی مسئلے کے ایک بہترین علاج کے طور پر آج ہم کتاب دی لیٹ دیم تھیوری کے کلیدی تصورات کو سامنے رکھ رہے ہیں، جو کہ میل رابنز کی ایک شاندار تخلیق ہے۔ اور اس کتاب کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ یہ ہماری اس تمام اذیت اور غصے کا حل صرف 2 الفاظ میں پیش کرتی ہے۔ صرف 2 الفاظ، انہیں کرنے دیں، یعنی لیٹ دیم۔ ہاں، لیکن یہ نظریہ جتنا سادہ سننے میں لگتا ہے، عملی طور پر کیا یہ واقعی اتنا ہی آسان ہے؟ کیونکہ ہم انسانوں کی تو یہ ایک بہت بڑی خامی یا شاید فطرت ہے کہ ہم اپنے ذہن میں دوسروں کے لیے باقاعدہ ایک مکمل اسکرپٹ بنا لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب انہیں کس موقع پر کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور جب وہ ویسا نہیں کرتے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمارا دماغ یہ اسکرپٹ بناتا ہی کیوں ہے؟ دراصل ہم نفسیاتی طور پر چیزوں کو اپنے کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ بالکل، اور جب لوگ ہمارے بنائے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق نہیں چلتے تو ہمیں عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے اور پھر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کا دوسروں کے اعمال پر ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ انسان اگر کسی چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا اپنا رد عمل ہے، یعنی اپنا رسپانس۔ ہاں، جب انسان انہیں کرنے دیں کا یہ نظریہ اپناتا ہے تو وہ دراصل ایک ایسی جنگ سے باہر آ جاتا ہے جو کبھی جیتی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے کسی ایسی رساکشی کی رسی کو چھوڑ دینا جس میں دوسری طرف پوری دنیا کھڑی ہو۔ کیا زبردست مثال دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کنٹرول کے اس وہم کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے روزمرہ زندگی کی ایک عام سی مثال لیتے ہیں تاکہ اس رویے کی پیچیدگی واضح ہو۔ ضرور۔ فرض کریں کہ ایک انسان شام کو اپنا فون اٹھاتا ہے، سوشل میڈیا کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے قریبی دوستوں نے مل کر ایک شاندار پارٹی کی ہے، اور اسے مدعو تک نہیں کیا۔ ہاں، اسے بلایا ہی نہیں۔ اب عام طور پر یہاں پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ شدید دکھ، اور اس کے بعد اوور تھنکنگ کا ایک نہ رکنے والا طوفان۔ یا کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ بالکل، اور پھر وہ ان دوستوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے یا ان سے الجھنا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ نظریہ ایک لائف سیور کا کام کرتا ہے۔ خود کو اس طرح اذیت دینے کے بجائے محض یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کا عمل ان کے اپنے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ بالکل، بس یہ کہنا کہ انہیں کرنے دیں اور اپنا ذہنی سکون برقرار رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے نہیں بلایا، انہیں کرنے دیں۔ اس سے یہ حقیقت تسلیم کر لی جاتی ہے کہ دوسروں کے فیصلے ان کی اپنی ترجیحات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جس کو نہیں بلایا گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب ہم یہ سوچ اپنا لیتے ہیں تو ہم اس ذہنی اذیت سے فوراً باہر آ جاتے ہیں۔ یہ بات دوستوں کی حد تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہم اسی نظریے کے دوسرے باب کی طرف آتے ہیں یعنی لوگوں کی آرا سے جذباتی لا تعلق کی، تو معاملہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خوف کہ لوگ کیا سوچیں گے ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی قید ہے۔ بالکل قید ہے۔
جب اپنے ہی قریبی لوگ تانے دے رہے ہوں یا ہماری زندگی کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہوں تو وہاں انسان خود کو ان کی آراء سے کیسے الگ کر سکتا ہے؟ یہ بلا شبہ ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن اگر ہم انسانی نفسیات کو گہرائی سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کا کام ہی جج کرنا ہے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ ہاں، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا یہ انسانی فطرت کا ایک ایسا حصہ ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کی سوچ کو سنبھالنے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور ان کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کل وقتی کام ہے جس کے انسان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ ہاں، بالکل کوئی تنخواہ نہیں ملتی، بلکہ اس کے بدلے میں انسان اپنا سارا سکون گنوا بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ لوگوں کو ہماری کہانی کا صرف ایک رخ پتا ہے۔ اس کو ایک بہت ہی عملی منظر نامے سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک انسان ایک بہت ہی محفوظ اور اچھی تنخواہ والی نوکری کر رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہے اور اس کا خواب اپنا کاروبار شروع کرنا یا کریئر کا کوئی بالکل نیا راستہ چننا ہے۔ اب جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے تو عام طور پر والدین شدید مایوس ہو جاتے ہیں، اور دوست احباب اسے پاگل سمجھنے لگتے ہیں کہ اس معاشی حالات میں یہ کیسی بے وقوفی ہے۔ ایسے دباؤ میں انسان اکثر اپنے خواب ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے۔ اور یہی وہ المیہ ہے جس سے بچنا ہے۔ ایسے حالات میں دی لیٹ دم تھیوری کا فارمولا یہ ہے کہ انہیں سمجھنے دیں۔ اگر والدین مایوس ہیں تو انہیں مایوس ہونے دیں۔ اگر دوست اسے پاگل سمجھ رہے ہیں تو انہیں سمجھنے دیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی آراء بل ادا نہیں کرتی اور نہ ہی وہ ہماری زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل۔ اپنی قدر و قیمت اور اپنے فیصلوں کی اہمیت کو دوسروں کی آراء سے بالکل الگ کر لینا ہی وہ آزادی ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہمیں لوگوں کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ ہمیں غلط سمجھیں، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ذمہ داری اپنے سر سے اتارنی ہوگی۔ کیا زبردست بات ہے کہ لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ ہمیں غلط سمجھیں، لیکن یہاں ایک اور پیچیدہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ باتیں دوستوں اور دفتر کے ساتھیوں تک تو ٹھیک لگتی ہیں، لیکن جب ہم تیسرے باب پر آتے ہیں، یعنی لوگوں کو ان کی اصلیت دکھانے کا موقع دینا۔ ہاں، یہ خاندانی معاملات میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر اپنے قریبی رشتوں کی ذمہ داریاں نہ مسلسل اپنے سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ان کی غلطیوں کے نتائج سے بچانے کے لیے ڈھال بننا چھوڑ دیں گے تو کیا رشتے بکھر نہیں جائیں گے؟ دراصل جب ہم مسلسل بالغ بچوں کے کام خود کرنے لگتے ہیں یا خاندان کے ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں جو جان بوجھ کر سستی کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم ایک طرح سے ان کی نشوونما روک رہے ہوتے ہیں۔ ہم اوور فنکشننگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم یہ بیجا مداخلت بند نہیں کرتے نا، ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ لوگ حقیقت میں کیا ہیں اور ان کی اصل صلاحیتیں کیا ہیں۔ انہیں ان کی اصلیت دکھانے کا موقع دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھانا سیکھیں۔ بالکل۔ اس کی ایک بہت ہی مانوس خاندانی صورتحال ذہن میں آتی ہے جو تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ بتائیے۔ فرض کریں کہ خاندان میں ایک شخص ایسا ہے جو خاندان کی تمام تقریبات، عید ملن پارٹیوں یا شادی بیاہ کے چھوٹے موٹے کاموں کا انتظام ہمیشہ اکیلے ہی کرتا ہے۔ وہ سارا بوجھ اٹھاتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور پھر بعد میں اس بات پر کرتا ہے اور اندر ہی اندر غصہ کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ ہاں، اب اگر وہ یہ انتظام کرنا چھوڑ دے تو تقریب تو خراب ہو جائے گی اور پھر خاندانی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس صورتحال میں یہ نظریہ کیسے کام کرے گا؟ میل رابنس کی کتاب کے مطابق اس کا بہترین حل یہی ہے کہ وہ انتظام کرنا چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے اور انہیں کرنے دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقریب کا کیا ہوگا؟ ہاں وہی نا، تقریب کا کیا ہوگا؟ اگر اس کے پیچھے ہٹنے سے وہ تقریب ناکام ہوتی ہے یا سرے سے منعقد ہی نہیں ہو پاتی تو یہ شرمندگی کی بات نہیں بلکہ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ تقریب ان باقی لوگوں کی ترجیح تھی ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو تلخ لیکن ضروری سچائی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس سچائی کے سامنے آنے سے مستقبل کی توقعات کو حقیقت پسندانہ انداز میں درست کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور انسان اس بیجا بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے جو اس نے خواہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے خود کو ہلکان کرنا بند کر دیتے ہیں جو جواب میں اپنی ایک انگلی تک ہلانے کی زحمت نہیں کرتے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا نقطہ ہے، لیکن اس ساری گفتگو کو سن کر نا ایک تاثر یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ نظریہ انسان کو رشتوں سے بالکل کاٹ دیتا ہے یا بے حس بنا دیتا ہے۔ ہاں، جو کہ ہمیں چوتھے باب یعنی
اپنی توانائی واپس حاصل کرنا کی طرف لے جاتا ہے تو کیا واقعی ہمیں اپنوں کی بالکل پرواہ چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس پوری تھیوری کو سمجھنے کا مقصد بے حس ہو جانا یا پتھر دل بننا ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد اپنی اس قیمتی ذہنی اور جذباتی توانائی کو ان چیزوں کے لیے بچانا ہے جو زندگی میں واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ دوسروں کے رویے پر غصہ کرنے میں، ان کی خامیوں پر کرنے میں گزارا گیا ہر ایک منٹ دراصل انسان کی اپنی خوشی، اس کے اپنے مقاصد اور اس کی کامیابی سے چرایا گیا منٹ ہوتا ہے۔ ہم اپنا وقت ان چیزوں پر ضائع کر دیتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہوتا۔ ہم اپنی توانائی کو وہاں سے نکال کر اپنے اندر واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، لیکن ساتھ ہی ایک اور پہلو کو نہایت سنجیدگی سے زیر بحث لانا بھی لازمی ہے، کیونکہ کسی بھی نظریے کا غلط مطلب نکالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ بالکل۔ کیا کچھ ایسی صورتحال بھی ہیں جہاں لیٹ دیم کا نظریہ بالکل کام نہیں کرتا یا اسے اپنانا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم اور ضروری سوال ہے۔ دیکھیں، اس نظریے کا اطلاق ہرگز ان حالات پر نہیں ہوتا جہاں کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب ظلم سہنا یا اپنی طے شدہ اخلاقی یا جسمانی حدود کو پامال ہونے دینا ہرگز نہیں ہے۔ یا کسی واضح خطرے کو نظر انداز کرنا۔ اگر کوئی شخص مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، جذباتی یا جسمانی طور پر زیادتی کر رہا ہے، تو وہاں انسان یہ نہیں کہتا کہ انہیں کرنے دیں، بلکہ وہاں سے فوراً نکل جانا اور اپنا بھرپور دفاع کرنا ہی واحد درست راستہ ہے۔ وہاں خاموشی اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ تاہم اگر ہم روزمرہ کی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں پیش آنے والی 90% الجھنوں، خاندانی سیاست اور چھوٹے موٹے ڈراموں کے لیے جہاں کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہوتا، یہ نظریہ ایک بہترین اور ناقابل تسخیر حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس گہرے تجزیے کا نچوڑ نکالنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی لیٹ دیم تھیوری دراصل محض ایک نفسیاتی ہتھ کنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے محبت کرنے اور اپنی ذات کا احترام کرنے کا ایک نہایت ہی گہرا عمل ہے۔ جب ہم دوسرے لوگوں کو یہ آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ ویسے ہی رہیں جو وہ اصل میں ہیں، تو ہم در حقیقت خود کو ایک حتمی اور خوبصورت آزادی عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں وہ ذہنی سکون فراہم کرتی ہے جس کی بدولت انسان اپنی ساری کی ساری توجہ، اپنی پوری توانائی صرف اور صرف اپنی ذات، اپنے مقاصد کی تکمیل اور اپنی بہتری پر مرکوز کر سکتا ہے۔ یہ توقعات کے بوجھ سے نکل کر حقیقت کو تسلیم کرنے کا خوبصورت سفر ہے۔ یہ واقعی اس پوری کتاب کا ایک بہترین خلاصہ ہے، اور اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم انسانی رویوں کو ایک بالکل نئے اور قدرے مختلف زاویے سے دیکھیں تو ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو ہمیں مزید غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ تمام توانائی، وہ ساری ذہنی مشقت، وہ راتوں کی نیندیں اور وہ قیمتی وقت جو ہم ایک مہینے تک کسی دوسرے انسان کی عادات بدلنے، اسے سدھارنے یا اس کے فیصلوں پر کڑنے پر ضائع کرتے ہیں۔ اوہو، ہاں، ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر اس تمام تر توانائی کو مکمل طور پر اکٹھا کر کے اپنے کسی ادھورے خواب کی تکمیل، کوئی نیا ہنر سیکھنے یا اپنی صحت بہتر بنانے پر لگا دیا جائے تو زندگی میں کتنا زبردست اور حیران کن انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم اس قابل نہیں کہ اپنی اس توانائی کو کسی تعمیری کام میں استعمال کریں؟ کیا یہ ایک مہینے کا تجربہ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر تنہائی میں بیٹھ کر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے کہ ہم اپنی کتنی صلاحیتوں کو اور کتنے قیمتی وقت کو دوسروں کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں، جبکہ وہ وقت ہماری اپنی ذات کو کتنا بہتر بنا سکتا تھا۔ بالکل، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آج کی اس نہایت معلوماتی، فکر انگیز اور زندگی بدل دینے والی تفصیلی نشست کو ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو نے سوچنے کے کئی نئے زاویے فراہم کیے ہوں گے اور ذہنی الجھنوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھایا ہوگا۔ امید تو یہی ہے۔
اختتام پر ایک بار پھر یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو یوٹیوب چینل سمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ساتھ موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان دبانا مت بھولیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی کوئی بھی معلوماتی ویڈیو مس نہ ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے اور اپنے دوستوں یا احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی گزارش ہے تاکہ سکون اور بہتری کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور سب کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی آ سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔